نبیوں نے آ کر بتایا کہ کوئی ایک طاقت ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے لوگوں کے ذہن میں شعور تھا کہ جو چیز نظر آتی ہے وہی ہوتی ہے۔ پہلی بار ان نبیوں نے آ کر بتایا کہ طاقت نہ بھی نظر آئے تو وہ ہوتی ہے، اگر اللہ نہ بھی نظر آئے تو وہ اللہ ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتا ہے اس سے پوچھو کہ اللہ ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے، جبکہ اس نے دیکھا نہیں پھر بھی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ہے۔ جب دیکھا نہیں تو گواہی کس بات کی؟ اس نے کہا کہ میں گواہی اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہے۔ اس کا مطلب 14 کی ہے کو اللہ کہتے ہیں، جو بول سکے وہ ضامت فرمائے۔ آل محمد کی ہے کو اللہ کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، انہوں نے پوری کائنات کو منوایا ہے کہ اللہ ہے، انہوں نے سارے زمانے کو بتایا ہے کہ اللہ ہے، انہوں نے پوری کائنات کو منوایا ہے کہ کوئی ایک طاقت ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ دیکھیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے سنا تھا کہ اللہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے سنا تھا کہ اللہ ہے، اور عیسیٰ سے لے کر آج تک مسلمانوں نے سنا ہے کہ اللہ ہے۔ کسی نے دیکھا نہیں ہے، مگر 14 نے دیکھا سنا نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ ہے۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 14 ہے کون؟ میں 14 معصوموں کی بات کر رہا ہوں۔ آج تک ہم جسے معصوم سمجھتے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں بتایا گیا وہ اصل معصوم نہیں۔ آج ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں یہ چلتا ہے کہ ہم فرشتے کو معصوم سمجھتے ہیں، ہم جو گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اسے معصوم سمجھتے ہیں، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو معصوم سمجھتے ہیں۔ میں انکار نہیں کرتا ہوں، یہ معصوم ہے، لیکن یہ اصل معصوم نہیں، یہ معصوم بنائے گئے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ ان 14 معصوم کی وجہ سے۔ میں ابھی ممبر پر ان 14 معصوم کا نام لے رہا ہوں۔ ذات گرامی دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مولا علی شیر خدا، ماں فاطمہ خاتون جنت، مولا حسن، مولا حسین، یہ ہے پنجتن پاک۔ امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور امام مہدی علیہ السلام۔ یہ 14 معصوم ہیں جو اصل معصوم ہیں۔ فرشتے معصوم ہے تو ان کی وجہ سے، یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی معصوم ہے تو ان کی وجہ سے، یہ جو بچہ گھروں میں پیدا ہوتا ہے یہ معصوم ہے تو ان کی وجہ سے۔ لیکن آج تک ممبر سے بتایا ہی نہیں گیا بھائیوں کہ اصل معصوم ہے کون، اور نہ ہی ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی، لیکن حقیقت کبھی چھپتا نہیں ہے۔ یہ اصل معصوم ہے، ان کی وجہ سے یہ سب معصوم بنے ہیں۔ میں آپ کے لیے دلیل دے دوں، آپ اتہاس اٹھا کر دیکھیے گا، آپ فرشتوں کا مطالعہ کیجیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا قدرت فرشتہ ہے جس سے عرش پر خطا ہو گئی، میرے بادشاہ حسین نے زمین پر لا کر اسے معافی دیا۔ آدم نبی ہے، خطا ہو گئی، جنت سے نکال دیے گئے۔ نوح نبی ہے، غلطی ہو گئی، بیٹا غرق ہو گیا۔ سلیمان نبی ہے، غلطی ہو گئی۔ یعقوب نبی ہے، خطا ہو گئی، جس کی وجہ سے بیٹی کی یاد میں سینکڑوں سال رونا پڑا۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم میں ممبر رسول پہ کہتا ہوں، میں نے ابھی جس 14 معصوم کا نام دیا ہے، کوئی مجھے اسے جانے یا انجانے میں خطا دکھا دے۔ میرے بھائیوں، معصوم کہتے ہیں اسے جسے کوئی خطا نہ ہو۔ تو میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ معصوم نہیں ہے، لیکن اگر آپ نقل معصوم کو سمجھتے ہیں تو اصل معصوم کو بھی جانیے۔ یہ معصوم بنے ہیں تو ان کی وجہ سے۔ اور میں ایک بات اور کہہ دوں، یہ 14 معصوم ایک تک حد نہیں میرے بھائیوں، آپ محمد اور آل محمد کو دیکھتے چلے آئیے، کسی بھی محمد کے لال سے کبھی انجانے میں بھی خطا نہیں ہوئی ہے۔
میں آپ کو بتاؤں کہ آل محمد کون ہے. میں نے ابھی جو بتایا ہے پنجتن پاک، ان کے بعد میں نے جتنے بھی نام دیے یہ سب آل محمد ہے. میں آپ کے لیے اور آل محمد کا نام بتا دوں جو نام آپ بار بار سنتے ہیں. ولیوں کا سردار خواجہ غریب نواز، یہ ہے آل محمد، یہ ہے پنجتن پاک کی آل. سارے عالم کو پناہ دینے والا تو ویسے بادشاہ حسین ہے، لیکن وہ جسے عالم پناہ بنائے اسے عالم پناہ وارث کہتے ہیں. وہ ہے آل محمد. وارث پاک آل محمد ہے، پنجتن پاک کی آل ہے. صابر پاک آل محمد ہے. دلی کے تاج محبوب الہی حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ آل محمد ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آل محمد ہے. میرے بھائیوں یہ سب آل محمد ہے. تو محمد اور آل محمد کے دامن کو کبھی اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑے دینا. اگر ان کی محبت آپ کے دل میں ہے تب تو اللہ آپ کی ساری عبادت قبول کرے گا، اور آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ 14 معصوم یہ اصل معصوم ہے. ان کی وجہ سے یہ فرشتے معصوم ہیں. یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی معصوم ہیں. یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ معصوم ہوتا ہے. تو انہوں نے صرف سنا نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ ہے. ان کی وجہ سے پوری کائنات نے مانا ہے کہ اللہ ہے، ورنہ ہم تو کبھی اللہ کو دیکھے ہی نہیں. ہم ان کی گواہی پہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے. کیا آپ میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا ہے. جب نبی نہیں دیکھ سکے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نہیں دیکھا تو پھر ہمارے کیا اوقات ہے. موسیٰ علیہ السلام وحد نبی تھے جس نے ضد کر لیا تھا پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی، اے یا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو آواز قدرت آئی لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے دیا کہ اے پروردگار تجھے اس محبوب کا واسطہ جس کے صدقے میں تو نے ساری کائنات کو بنایا ہے، تجھے اس مصطفیٰ کا واسطہ جس کے صدقے میں تو نے اس ناچیز موسیٰ کو بنایا ہے. پھر اللہ کی دریائے رحمت پیش میں آ گئی اور اللہ نے کہا اے موسیٰ تو میری ایک تجلی دیکھ. اگر تو میری ایک تجلی دیکھ لے گا پھر تو میرا دیدار کرنا. خدا کی عزت کی قسم موسیٰ جیسا نبی ایک تجلی نہیں دیکھ سکا. موسیٰ جیسا نبی ایک تجلی نہیں دیکھ سکا. پھر آواز قدرت آئی موسیٰ خود کو خود میں دیکھ، خود کو خود میں دیکھ. یہ شرف محمد ہے، یعنی یہ جو میرا دیدار ہے یہ صرف محمد اور آل محمد کے لیے ہے. تیرے اندر وہ طاقت نہیں کہ تو میرا دیدار کر سکے. تو 14 معصوم انہوں نے صرف سنا نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ ہے. ان کی وجہ سے پوری کائنات میں مانا ہے کہ اللہ ہے. ایک مرتبہ کوفے کی منبر پر اسفل یمانی نے اٹھ کر علی سے پوچھا تھا ہل رأیت ربک، جس رب کی عبادت کرتے ہیں اس رب کو کبھی دیکھا ہے؟ علی نے فرمایا جاہل خاموش ہو کر بیٹھ جا، میں اسے جھکتا ہی نہیں ہوں جسے میں نے دیکھا نہ ہو. مولا علی نے فرمایا کہ میں اسے جھکتا ہی نہیں ہوں جسے میں نے دیکھا نہ ہو. تو میرے بھائیوں انہوں نے سنا نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ہے. ان کی وجہ سے پوری کائنات نے مانا ہے کہ اللہ ہے. حضرت موسیٰ وحد نبی تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ سے گفتگو کرتا ہوں، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں. اور اللہ نے اس کا لقب بھی کلیم اللہ دے دیا، یعنی اللہ سے گفتگو کرنے والا نبی، اللہ سے باتیں کرنے والا نبی، پیار والا نبی تھا، لاڈلا نبی تھا. اللہ نے بہت پیار سے رکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ نے اس کے قوم کے لیے عرش سے کھانا بھیجوایا تھا. منو صلوہ موسیٰ کے قوم کے لیے اترا تھا. پیار والا نبی تھا، لاڈلا نبی تھا. حضرت موسیٰ اللہ سے گفتگو کرتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے. لیکن جو باتیں ہوتی تھی وہ براہ راست نہیں ہوتی تھی، سامنے بیٹھ کر نہیں ہوتی تھی. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ ایک شجر کے قریب جاتے تھے، موسیٰ ایک درخت کے قریب جاتے تھے اور اس شجر سے آواز آتی تھی.
اب ضروری نہیں کہ بندہ 40 سے 45 منٹ تک گفتگو کو پھیلائے پھر نتیجہ دے. اب جو بات گھنٹوں میں ہونی تھی وہ میں منٹوں میں کرنے لگا ہوں اور نتیجہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ اللہ سے گفتگو کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، لیکن جو باتیں ہوتی تھی وہ سامنے بیٹھ کر نہیں ہوتی تھی. اللہ وجود میں موسیٰ سے باتیں نہیں کرتا تھا، بلکہ قرآن کے ہر ایک مفسر نے کہا کہ موسیٰ ایک شجر کے قریب جاتے تھے اور اس درخت سے آواز آتی تھی، تو جو آواز آتی تھی تو موسیٰ کو پتہ چلتا تھا یہ جو آواز آ رہی ہے یہ خدا کی آواز ہے. جیسا کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں یاد نہیں وہ موسیٰ والی باتیں جب ہم موسیٰ سے شجر میں بولے تھے. میرے بھائیوں، قرآن کے ہر ایک مفسر نے یہی کہا کہ کوئی ایک شجر تھا، کوئی ایک درخت تھا جس سے اللہ بولتا تھا، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ وہ درخت کس چیز کا تھا. وہ درخت انار کا تھا یا پینی کا تھا، کیونکہ آج تو اس کے پتے بھی کھانا سکھا ہے، کیونکہ یہ ہے وہ درخت جس سے اللہ بولتا تھا. میں خود طالب علم سے لے کر منبر کے سفر تک میں خود حیران و پریشان رہا کہ میرے مالک آخر وہ کون سا درخت ہے جس سے تو بولتا تھا، وہ کون سا درخت ہے جس سے تو بولتا تھا. لیکن جب آپ نجم اشرم میں جائیے، مولا کائنات کے روزے پہ جائیے، آج جائیے مولا کائنات کے روزے پہ اور جائیے تو روزے کے اندر ایک کتاب ملے گی جس کا نام ہے زیارت، جو کہ مولا کی ہی کتاب ہے. اس کتاب میں ایک لفظ لکھا ہے کہ السلام علیکہ یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے درخت تجھ پہ میرا سلام ہو. میرے بھائیوں، مجھے نجم اشرم میں جا کر پتا چلا کہ درخت سے مراد علی بن ابی طالب ہے، مولا کائنات شیر خدا ہے جس سے اللہ بولتا تھا. اچھا، اللہ علی سے بولے منافق کا سینہ جل جاتا ہے، اللہ شجر سے بولے، درخت سے بولے، منافق کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے. اللہ علی سے بولے، منافق کا سینہ جل جاتا ہے. میرے بھائیوں، مجھے نجم اشرم میں جا کر پتا چلا کہ درخت سے مراد، شجرۃ النداء سے مراد مولا علی شیر خدا ہے. یہ ہے وہ شجر جس سے اللہ بولتا تھا. تو میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ نے بھی سنا تھا کہ اللہ ہے، دیکھا نہیں تھا، مگر آل محمد نے صرف سنا نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ ہے. ان کی وجہ سے پوری کائنات نے مانا ہے کہ اللہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، جملہ آسان کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بات مشکل نہ ہو اور ہر بندے تک یہ بات پہنچ جائے. اللہ کو سجدہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہوا، اللہ کو سجدہ ہوا تو ان کی وجہ سے. اللہ کو سجدہ ہوا تو آل محمد کی وجہ سے. اللہ کا سجدہ منوانے کے لیے انہیں سجدہ کرنا پڑا. جب انہوں نے سر سجدے میں رکھ دیا تو پوری کائنات نے مان لیا کہ ہاں کوئی ایک طاقت ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اللہ ہے. ورنہ ہم نے تو کبھی خدا کو دیکھا ہی نہیں. ان کی گواہی پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے. جب انہوں نے سجدہ کیا اور کہا کہ اللہ ہے، تب ہم نے جانا کہ اللہ ہے. آج مسلمانوں سے پوچھو، پورے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتا ہے اس سے پوچھو کہ اللہ ہے، وہ کہتا ہے. ہم کہتے ہیں کیا نشانی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہوائیں چل کے بتا رہی کہ اللہ ہے، بارش برس کے بتا رہی کہ اللہ ہے، فرشتہ رزق دے کر بتا رہے کہ اللہ ہے، انسان مرتا ہے مر کے بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، انسان پیدا ہوتا ہے زندگی لے کر بتا رہا ہے کہ کوئی ایک طاقت ہے جسے اللہ کہتے ہیں. میں انتہائی معذرت کے ساتھ، بہت ہی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ جن نشانیوں سے تو نے اللہ کو ڈھونڈا ہے، یہ کام اللہ خود نہیں کرتا ہے. ان کاموں کے لیے اللہ نے فرشتے رکھا ہے. ہوا فرشتہ چلاتا ہے، رزق فرشتہ دیتا ہے، موت فرشتہ دیتا ہے، بارش فرشتہ برساتا ہے. یہ جو فرشتے خدا کا سارا نظام چلا رہے ہیں، یہی فرشتے علی کے دروازے پہ کبھی بھکاری بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی مسکین بن کے آتے ہیں. اب ہم سے پوچھ کہ ہم نے اللہ کیسے پہچانا ہے؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی اور ہے. ہم نے اللہ نشانی سے نہیں ڈھونڈا ہے، ہم نے اللہ علی کی پیشانی سے ڈھونڈا ہے. جس کا جھکتا ہوا سب توحید منوائے کائنات، اسے مولا کائنات شیر خدا کہتے ہیں.
میرے بھائیوں، خدا کہتا ہے کہ کائنات میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو میری عبادت نہ کرتی ہو، لیکن آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے تھے اس لیے ہماری ہدایت کی۔ اب میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے تھے اس لیے ہماری ہدایت کی۔ جناتوں کی ہدایت کس نے؟ ابھی جو جناتوں کو سمجھ رہا ہوگا یا فرشتے آ کر کہہ دیں گے کہ ہماری بھی ہدایت انہوں نے کی، اب تو مجھے بول کے بتا یہ کس جیسے تھے؟ کیونکہ اللہ تو کبھی سامنے آیا ہی نہیں، اللہ تو کبھی کسی کو ہدایت کرنے آیا ہی نہیں۔ ہادی یہی ہے، ہدایت کرنے والے یہی ہے، محمد والے محمد ہی ہادی ہے، اور سب کو ہدایت کرنے والے بھی یہی ہے۔ تحت شرع سے لے کر عرش معلیٰ تک جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے سب کو سجدہ کرنا انہوں نے سکھایا ہے۔ اب مجھے بتا کیا ان کی فطرت میں عبادت تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ان کی فطرت میں عبادت تھی۔ تو جو سیکھ رہے ہیں ان کی فطرت میں عبادت ہے، تو جو پھر سکھا رہا ہے کیا وہ ہماری طرح پیدا ہوتا ہے؟ چلیے میں بات کو اور آسان کر دیتا ہوں، بات مشکل نہ ہو اور میری بات سارے بندوں تک پہنچ جائے۔ پوری کائنات نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ اللہ ہے، علی نے کس سے سنا؟ علی نے مصطفیٰ سے کیسے سنا؟ نبی ابھی کعبے کے باہر ہے اور علی کعبے کے اندر سر سجدے میں رکھ کر کہہ رہے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے۔ نبی ابھی کعبے کے باہر ہے اور علی کعبے کے اندر سر سجدے میں رکھ کر کہہ رہے تھے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جو باہر کھڑا ہے یہ اس کا رسول ہے۔ نبی ابھی کعبے کے باہر ہے اور علی کعبے کے اندر سر سجدے میں رکھ کر کہہ رہے تھے وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اس کا ولی ہوں۔ اس کا مطلب مصطفیٰ نے بھی دیکھا ہے کہ اللہ ہے اور علی نے بھی دیکھا ہے کہ اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، محمد والے محمد نے صرف سنا نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ ہے۔ ان کی وجہ سے پوری کائنات نے مانا ہے کہ اللہ ہے، ورنہ ہم نے تو اللہ کو کبھی دیکھا نہیں۔ ان کی وجہ سے ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اگلی بات اور زیادہ آسان ہو گئی، کتابیں کہتی ہے کہ مولا امیر المومنین شیر خدا مولا علی کو 55 میں نبی نے اپنے ہاتھ میں دیا تو علی نے آنکھیں بند کی ہوئی۔ اب اس میں دو وجہ کہ علی نے آنکھیں کھول کر نبی کو دیکھا یا دیکھنے کے بعد آنکھیں کھولی۔ اب ان دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یا تو علی نے آنکھیں کھول کر نبی کو دیکھا یا دیکھنے کے بعد آنکھیں کھولی۔ اب آنکھیں کھول کر علی نے نبی کو دیکھا، یہ بات زیادہ آسان ہے اور اس بات کو منافق جلدی قبول کرتا ہے۔ چلیے اسی بات پہ آتے ہیں کہ علی نے آنکھیں کھول کر نبی کو دیکھا، تو علی نے پہلے آنکھیں کیوں بند کی تھی؟ وہ کہتا ہے اس لیے کیونکہ علی کو پتا تھا کہ کعبے کے اندر بت پڑے ہیں اور علی چاہتے ہی نہیں تھے کہ میرے نظر بت پہ جائے۔ اس کا مطلب تم مان گیا نا کہ بند آنکھوں میں بھی علی کو پتا تھا کہ کعبے کے اندر بت پڑے ہیں۔ اس کا مطلب تم مان گیا نا کہ بند آنکھوں میں بھی علی کو پتا تھا کہ کعبے کے اندر کون سی چیز اور کہاں پہ ہے۔ پھر علی کو بند آنکھوں میں پتا چل گیا یہ ہاتھ رسول کا ہے، یہ چہرہ رسول کا ہے، یہ ہاتھ رسول کا ہے، یہ چہرہ رسول کا ہے۔ پھر علی نے آنکھیں کھول دی۔ جب تو اتنا مان گیا نا کہ علی کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں، جب یہ جملہ آیا تو قرآن کی آیت میں اس پر مہر تصدیق لگا دی۔ خدا قرآن میں کہتا ہے لا یدرک الابصار، لا یدرک الابصار، میں وہ ہوں جسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں۔ دعوے سارے خدا کے تھے، پورے انہوں نے کیے۔ خدا کے پاس صرف ارادہ ہے، وجود نہیں۔ اللہ کے پاس آنکھ کان ہاتھ پیر یہ سب نہیں ہے، اللہ وجود سے پاک ہے۔ اللہ کے پاس صرف ارادہ ہے، وجود نہیں، اور ان کے پاس وجود ہے، ارادہ نہیں۔ اللہ کے پاس وجود نہیں، ان کے پاس ارادہ نہیں۔ اللہ کے پاس ارادہ ہے، ان کے پاس وجود ہے۔
अल्लाह ने अपना इरादा इनके वजूद में रखा। बोलते ये रहे, उसने कहा मैं बोलता हूँ। कंकड़िया ये फेंकते रहे, उसने कहा मैं फेंकता हूँ। देखते ये रहे, उसने कहा मैं देखता हूँ। बैत ये करवाते रहे, उसने कहा मैं करवाता हूँ। इसका मतलब राजी होना। नाराज होना भी एक कैफियत है। जो कभी नाराज होता है वो कभी राजी भी होता है, जो कभी राजी होता है वो कभी नाराज भी होता है। और जो एक कैफियत से दूसरी कैफियत में चला जाए वो आले मोहम्मद के माखूदा नहीं होता। इसका मतलब कैफियत सिर्फ इनके पास है। राजी भी ये होते हैं, नाराज भी ये होते हैं। मोहम्मद और आले मोहम्मद ही राजी होते हैं और यही नाराज होते हैं। अब पता चला रज़ी अल्लाह सजदे करने से नहीं होता है, जो इन्हें राजी कर ले वही तो रज़ी अल्लाह होता है। और जिनसे ये खुद राजी हो जाए फिर ये उसे रज़ी अल्लाह नहीं करते। जाकर देख लो करबला में हुसैन ने हुर को भी अलैहिस्सलाम, जुहैर को भी अलैहिस्सलाम, बगैर को भी अलैहिस्सलाम, सईद को भी अलैहिस्सलाम करके दुनिया को बताया था अलैहिस्सलाम या खुदा बनाता है या फिर हुसैन बनाता है। मेरे भाइयों, इनकी वजह से हमने माना है कि अल्लाह है, वरना हमारा अकीदा क्या था? हमने जमीन को भी अपना खुदा मान लिया था, हमने आसमान को भी अपना खुदा मान लिया था, हमने सूरज को भी अपना खुदा मान लिया था, हमने तारे को भी अपना खुदा मान लिया था, हमने सांप को भी अपना खुदा मान लिया था, हमने बड़े बड़े पहाड़ों को भी अपना खुदा मान लिया था, हमने जमीन को भी अपना खुदा मान लिया था, हमने बड़े बड़े बहादुरों को भी अपना खुदा मान लिया था। लेकिन अली ने सांप का कल्ला चीर के बताया कि ये खुदा नहीं, अली ने आसमान को झुका के बताया कि ये खुदा नहीं, अली ने जमीन का सीना चाक करके बताया कि ये खुदा नहीं, अली ने अपनी तहरीर पे तारे को उतार के बताया कि ये खुदा नहीं, अली ने डूबे हुए सूरज को पलटा के बताया कि ये खुदा नहीं, अली ने सांप का कल्ला चीर के बताया कि ये खुदा नहीं, अली ने बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ के बताया कि ये खुदा नहीं, अली ने बड़े बड़े पहाड़ों को जाकर के बताया कि ये खुदा नहीं, अली ने पूरी कायनात को एक हाथ में उठाकर बताया कि ये खुदा नहीं। अब हो ना हो पूरी कायनात ये समझ रही थी कि अली ही खुदा है, अली ही खुदा है। तब अली ने सजदे में रखकर बता दिया कि मैं अली और हूँ, वो अली और है। मेरे भाइयों, जिसका झुकता हुआ सर तौहीद मरवाए कायनात में उसे मौला अली कहते हैं। मोहम्मद और आले मोहम्मद की वजह से हमने माना है कि अल्लाह है, वरना इनके सामने इबादतों की कोई औकात ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये जुमला मिंबर रसूल पे बैठ कर बोल रहा हूँ। मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत के बगैर नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, कोई भी इबादत हो, इनके बगैर किसी इबादत की कोई हैसियत ही नहीं। मैं मिसाल दूं, जिस तरह हमारे जिस्म से रूह निकल जाती है तो हमारा जिस्म मुर्दा हो जाता है। हमारे जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म मुर्दा हो जाता है। उसी तरह मोहम्मद और आले मोहम्मद इबादतों की रूह है, अगर ये निकल जाएंगे तो इबादतें मुर्दा हो जाती है। इबादतें है तो इनकी वजह से, काबा है तो इनकी वजह से, ये रोजा, नमाज, हज, ज़कात, ये सारी इबादतें हैं तो इनकी वजह से। हमने अल्लाह को माना है तो इनकी वजह से। मेरे भाइयों, कभी इंतहाई तन्हाई में बैठ कर सोचिएगा कि खुदा ने हमें दुनिया में भेजा क्यों? इसलिए नहीं कि हम दुनिया में आए अपने काम में लग गए, ऐशो आराम के लिए तलाश कर रहे हैं पूरी जिंदगी और इसी में जिंदगी गुजार गए और मौत आ गए, हम दुनिया से चले गए। नहीं मेरे भाइयों, कभी आप तन्हाई में सोचिएगा हमें जिंदगी फकत इसलिए मिली है कि हम मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत करें। खुदा ने तुम्हें जिंदगी दी है इसलिए कि तुम मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत करो। खुदा को हमारी जरूरत नहीं, खुदा को बस एक की जरूरत थी, वो थी ज़ाते मोहम्मद, जो कि अब खुदा को मिल गया। अब जिसको भी मिलेंगे तो मोहम्मद ही मिलेंगे। खुदा खुद बता रहा है कि लोगों देखो मैं पंजतनी हूँ, लिहाजा तुम भी पंजतनी बन जाओ। तुम्हारा खुदा खुद पंजतनी है, लिहाजा तुम भी पंजतनी बन जाओ। इसलिए तो बेगम शाहवासी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि बेगम यही तो 5 है मकसूद कायनात।
बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा दी, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा दी। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, मैं चाहता हूँ कि आज की महफिल मिलाद शादी खाना आबादी के मौके पर रचाई और बसाई गई है। बस 2 लफ्ज़ बोलूँगा, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊँगा। में देखिए, निकाह करना सुन्नत रसूल है, लेकिन फकत निकाह कर लेना सुन्नत रसूल नहीं, बल्कि फरमाने रसूल पर अमल करना सुन्नत रसूल है। वरना निकाह तो हर कौम के लोग करते हैं अपने धर्म के हिसाब से। निकाह कर लेना कमाल की बात नहीं, फरमाने रसूल पर अमल करना कमाल की बात है। मेरे भाइयों, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, फरमाने रसूल पर अमल करना कमाल की बात है। देखिए, आज का माहौल ये है, शादी होता है, लोग अपने घर वालों को ही भूल जाते हैं। लेकिन मेरे नबी का फरमान क्या है कि जो तुम्हारे माँ बाप का हुकूक है, जो हक है वो तुम अदा करो, जो तुम्हारे भाई बहन का हक है वो तुम अदा करो, और जो तुम्हारी बीवी का हक है वो भी तुम अदा करो। यानी सबका हक अदा करो, किसी का हक ना मारो। अगर तुम बीवी के लिए अपने घर परिवार को छोड़ देते हो, अपने माँ बाप को छोड़ देते हो, तो तुम फरमाने रसूल के खिलाफ जा रहे हो। यही वजह होता है जो लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपने घर वालों को छोड़ देते हैं, कुछ सालों के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो वही बच्चा उनका नाफरमान होता है, वफादार नहीं होता है, नाफरमान होता है। और लोग दौड़ते हैं मौलाना साहब के पास कि हजरत ताबीर बना दीजिए कि बेटा वफादार हो जाए, नाफरमान है, एक भी बात सुनता नहीं है और हम ही को ही गाली गलौज देता है। क्यों सुनेगा? तुमने फरमाने रसूल पर अमल ही नहीं किया। आज लोग फरमाने रसूल पर अमल कर ले, किसी भी आलिम दीन के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी भी ताबीर की जरूरत नहीं। आज आप फरमाने रसूल पर अमल करें, आपके घर अल्लाह तबारक व तआला नेक और सालिह बेटा पैदा करेगा, जिससे आने वाली नस्ल सीख लेंगी, जिससे आपका नाम रोशन होगा। तो मेरा कहना मकसद सिर्फ इतना है कि फरमाने रसूल पर अमल करना कमाल है, वरना निकाह तो हर किसी का होता है। मौला की बारगाह में दुआ है, मौला हम सब के दिल में पंजरे पाक की मोहब्बत अता करे और हम सब को सिरातल मुस्तकीम पर कायम करे। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ कि सुबह हो शाम हो, जहाँ हो अली का नाम हो, सुबह हो शाम हो, जहाँ हो अली का नाम हो। बस मेरी यही दुआ है मेरे मौला, जब मैं मरूं मेरे कफन पर अली का नाम हो। वासुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।